طیبہ مبارکہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلاۃ دائمۃ ابدا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اس شہر میں شخص 1 2 3 کہتا تھا تو سکون میں مرد کاری ہو جاتا تھا۔ آج میں عاشقان مصطفیٰ سے نام پاک مصطفیٰ پر اپیل کرتا ہوں کہ آپ پرسکون رہیں اور میری گزارشات کو سنیں تاکہ ہماری آواز، ہمارا موقف دنیا تک پہنچ جائے۔ حضرات علماء کرام، مشائخ نظام، اس وقت میرے دائیں میرے بائیں میرے ہمراہ کراچی کے ممتاز جید علماء کرام، مفتیان نظام تشریف فرما ہیں۔ اہل سنت و جماعت کی مدارس و جامعات کے محتمین اور ناظرین اعلیٰ تشریف فرما ہیں۔ ان میں سارے ہزاروں مملکتوں کا نمائندہ ہے اور میں سب طرف سے اپنا موقف پیش کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں امیر المجاہدین علامہ حافظ خالد حسین رضوی صاحب، علامہ میر محمد افضل قادری صاحب اور اسلام آباد میں 2 ہفتے سے موسم کی شدت کے باوجود عظمت و استقامت کے ساتھ بیٹھے ہیں کھلے آسمان پر، جہاں کراچی میں بیٹھے ہیں۔ میں ان میں سے ایک کی عظمت و استقامت کو سلام کرتا ہوں۔ میں قائدین کی عظمت و استقامت کو سلام کرتا ہوں۔ میں ایک کارکن کی عظمت و استقامت کو سلام کرتا ہوں۔ میں ان ماؤں کو سلام کرتا ہوں کہ جن گودوں میں یہ عاشقان مصطفیٰ پلے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے تان کیا حضرت علامہ حافظ خالد حسین رضوی کی جسمانی معذوری پر میں کہتا ہوں کہ جن کی ٹانگیں پوری قوت کے ساتھ سلامت ہیں وہ اس مرد عظیمت کی بہادری پر قربان ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات، واہ واہ کیا بات ہے۔ تاریخ کے 2 فاتحین ایک دور پہ تھے۔ تیمور کو ننگ تھا اور یلدرم آنکھ سے معذور تھا، مگر ان کی عظمت نے ان کو اپنے عہد کا سب سے بڑا فاتح بنا دیا۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی حضرت علامہ خالد حسین رضوی اور ان کے رفقا سرخرو ہو کر کامیابی کے ساتھ، کامرانی کے ساتھ، وقار کے ساتھ، افتخار کے ساتھ واپس پلٹیں گے۔ آپ سے کہتا ہوں، پوری قوم سے کہتا ہوں کہ ہر سانس میں
ان کی کامیابی اور سلامتی کے لیے دعائیں امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی نے 1970 1977 اور 1985 کے بعد پہلی بار اہل سنت کے ووٹر کو پولنگ اسٹیشن کا راستہ دینا اس پر بھی انہیں سلام کرتا ساتھ ساتھ جو اتحاد کی بات کر رہے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ اس مرد جری کے ساتھ ان کے قافلے میں آ کر شامل کیا بات ہے اور غیر مشروط طور پر ہم نے ان کی حمایت غیر مشروط طور پر سبحان اللہ کسی تحفظ کے بغیر ہم نے ان کی حمایت کی ہے اور انشاءاللہ تعالی جب تک اس زیادہ مستقیم پر قائم ہیں اور چل رہے ہیں ہم ان کی حمایت کرتے رہیں گے لبیک 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 امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ صرف کراچی کے علماء نہیں ہم پورے پاکستان کے علماء کو میدان عمل میں حق کی حمایت میں لائیں گے اور آئیں گے اس کے بعد کچھ لوگوں نے سوالات اٹھائے سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عوام کی مشکلات کا ہمیں احساس ہے ہم فرشی لوگ ہیں ہم زمین پر چلنے والے لوگ ہیں اور جو مشقت عوام برداشت کر رہے ہیں کراچی میں یا راولپنڈی اسلام آباد میں ہمیں اس کا احساس ہے مگر سیاست کے نام پر 126 دن تک لوگ برداشت کریں اور جن پر کائنات کی ساری سیاست قربان ہو جائے کے نام پر تکلیف ہونے لگے اس لیے وہ مشن کوئی اور تھا یہ مشن کوئی اور ہے وہ ایوان اقتدار میں پہنچنے کا تھا یہ غلامی مصطفیٰ کچھ لوگوں نے میڈیا میں بیٹھ کر کے کہا اور کچھ اینکر پرسن آج ان کو حقوق انسانی بھی یاد آ رہے ہیں آج ان کو سول رائٹس بھی یاد آ رہے ہیں جب کل وہی اسی اسلام آباد کرنا تھا تو آپ کو پل پل کوئی قوم دکھا رہے ہیں آپ ایک ایک لمحہ دکھا رہے ہیں آپ میں سے کسی نے مذمت نہیں کی تو پھر نام پاک مصطفیٰ اس لیے ایک نے یہ کہا کہ زاہد حامد استعفیٰ دے دے گا تو کوئی اسے زندہ چھوڑے گا میں کہتا ہوں کہ پرویز رشید نے علانیہ دینی مدارس کو جہالت کی یونیورسٹیاں کہا اس سے استعفیٰ اس پر نہیں لیا گیا جب کسی اور کی شان کو چھیڑا تو اس سے استعفیٰ دیا گیا تو کیا وہ زندہ چل کر نہیں رہا کیا مشاہد اللہ چل کر نہیں رہا چھوڑنے کے بعد
تو ہم جنونی نہیں ہیں. دین کے خادم، اللہ کے رسول کے غلام اور عاشق جنونی نہیں ہیں. ہم ہوش سے بات کرتے ہیں اور ہوش سے بات کرتے رہیں گے. ہم بھی کہتے ہیں کہ عوام کی مشکلات کا وقفہ کم کرو، اور جو مسئلہ آپ نے کل حل کرنا ہے، ہفتے کے بعد حل کرنا ہے، 2 ہفتے کے بعد حل کرنا ہے، وہ کل کی بجائے آج اور آج کی بجائے ابھی. میرا موقف کل بھی یہی تھا، آج یہی ہے کہ پارلیمنٹ کا ایک بھی رکن اور پارلیمنٹ میں نمائندگی رکھنے والی ایک بھی جماعت اس غفلت مجرمانہ سے بری نہیں. بے شک. اس لیے جہاں پارلیمنٹ نے اپنی غفلت مجرمانہ کی تعریف کی ہے، اسے ایک قرارداد ندامت بھی اپنے حق میں پاس کرنی چاہیے اور پوری قوم سے معافی مانگنی چاہیے. میں پہلے یہ کہتا تھا، لوگ نہیں سمجھتے تھے، لیکن کل میں ٹیلی ویژن اسکرین پر سینیٹر حافظ عبداللہ صاحب JUI سینیٹر ہیں، وہ الیکشن ریفارم کمیٹی کے ممبر تھے. میں نے کہا کہ اس کمیٹی کے 136 اجلاء ہوئے اور ہمیں پتہ ہے کہ کس کس نے مخالفت کی. جس میں مخالفت کرنے والا ایک فرد نہیں ہے، تو پھر تو اس کی پروف ہونی چاہیے، اس پوری تحقیق چاہیے کہ بند دروازے کے پیچھے اختلاف کرنے والے کون تھے. آج سب ہیرو سامنے آ رہے ہیں، تو قوم کو حقائق معلوم ہونے چاہیے تاکہ جب قوم کے دروازے پر کوئی ووٹ مانگنے جائے تو قوم ان سے سوال کر سکے کہ تم نے ختم نبوت کے لیے بات بلند کی تھی. اس لیے یہ مسئلہ بڑا ہمارا جہد ہے، یہ مسئلہ بڑا گمبھیر ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس تحریک البیت یا رسول اللہ اور ان کے قائدین کی حمایت کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے. ہمارے پاس 2 آپشن ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں یا بندوں کو راضی کریں. ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے. میں نے کہا تھا کہ کوئی تاجر یا اسٹیٹ جا کر نہ کرے، وہ فرض نشین کرے جو اللہ کے نبی کی محبت میں 6 نمبر سے میدان میں کھڑے ہیں. یہ فیصلہ کرنا ان کا حق ہے، یہ فیصلہ وہی کریں گے اور ان کے مطالبات کو تسلیم کرنا چاہیے. مجھے معلوم ہے کہ گورنمنٹ اس وقت مشکلات میں ہے، گورنمنٹ کے لیے کوئی اقدام مشکل ہے، لیکن کچھ مصیبتیں بے بھی آتی ہیں اور کچھ مصیبتیں خود تلاش کی جاتی ہیں. یہ مصیبت خود گورنمنٹ کی کمائی آئی ہے، یہ مصیبت غیب سے نہیں آئی، یہ مصیبت خود انہوں نے تلاش کی ہے. تو جو مصیبت آپ نے خود تلاش کی ہے، اس مصیبت سے چھٹکارا بھی آپ کو خود تلاش کرنا ہوگا. ہمیں کہتے ہیں
مفتی صاحب دیکھیے یہ بھی ہو گیا وہ بھی ہو گیا. تو میں کہتا ہوں کہ جو بابا وہاں بیٹھا ہے اس کو مائن کرو, اس سے بات کرو. ہمیں بھی پاکستان میں امن چاہیے, ہمیں بھی پاکستان میں سلامتی چاہیے, ہم بھی پاکستان میں کوئی انتشار اور کوئی فساد نہیں چاہیے. مجھے صاحب اقتدار نے کہا کہ اگر اس طرح ہوگا آج ان کے مطالبے پر وزیر کو بیٹھا کریں گے کہ کل کوئی اور آ کر بیٹھے گا, نام دیا. میں نے کہا کہ ان دونوں میں کوئی مطابقت نہیں. اہل سنت و جماعت کے کریڈٹ پر کوئی دہشت گردی, اہل سنت و جماعت کے کریڈٹ پر کوئی فساد, اہل سنت و جماعت کے کریڈٹ پر کوئی انتشار. 2014 میں تلاشی کی جاتی تھی اور پولیس والوں اور سلامتی کے اداروں کو تلاشی دے کے گزرنا پڑتا تھا. انہوں نے کسی کی توجہ نہیں کی. اور میں اپنے کارکنوں سے کہتا ہوں کہ چاہے پولیس کا سپاہی ہو, فرنٹیئر کانسٹیبلری کا سپاہی ہو, رینجرز کا سپاہی ہو, فوج کا سپاہی ہو, سب ہمارے بھائی ہیں. ان سے ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے. ہو سکے تو ان کو کھانا بھی دو, ان کو چائے بھی دو, ان کو پانی بھی دو. بلا وجہ ہمارے لوگ کسی کو نہ تکلیف پہنچائیں گے, کسی کو نہ نقصان پہنچائیں گے. آپ بھی نہ چھیڑیں, اور پنجابی میں کہتے ہیں نہ چھیڑ ملنا ہے. اس لیے ان کو مجبور نہ کیا جائے, ان کو چھیڑا نہ جائے. میں نے کالم میں لکھا تھا کہ امریکہ اور مغرب کے پاس سب سے بڑا تھریٹ, سب سے بڑا ڈراوا موت ہے, اور جو موت کو اپنی آرزو بنا لے. غلام یا رسول میں موت بھی قبول ہے, عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے. لہذا میں حکومت کے تمام ذمہ داران سے, میں ٹھنڈے مزاج کا آدمی ہوں, میں جذباتی آدمی نہیں ہوں, میں مغلوب الغضب آدمی نہیں ہوں, لیکن میں حالات کی نزاکت کو دیکھ رہا ہوں. سامنے دیوار پر جو لکھا ہے اس کو میں پڑھ رہا ہوں. بصیرت اور اس کا عقل اور اس کا دماغ کام کر رہا ہے, اسے نوشت دیوار پڑھ لینا چاہیے اور دانش مندی کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے. کہا گیا کہ اب تو ہائی کورٹ نے آرڈر کر دیا ہے. میں نے کہا بسد احترام مجھے اسی ہائی کورٹ سے میرا سوال ہے کہ 126 دنوں میں آپ کا یہ حکم کیوں نہیں آیا؟ کیا بات ہے, کیا بات ہے. ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں, لیکن عدالتوں کو بھی عاشقان مصطفیٰ کے جذبات کا احترام کرنا چاہیے. ایک اور بات بھی میں کہنا چاہتا ہوں. اب ایک نیا فیشن آیا ہے کہ جی قانون تحفظ ناموس رسالت تو ٹھیک ہے, لیکن جو غلط الزام لگائے یا جو جس کی شہادت جھوٹی ثابت ہو اس کو وہی سزا دینی چاہیے جو اس جرم کی ہے. تو میں ساری فاضل عدالتوں سے سوال کرتا ہوں, اپنے وقت کے دانش سے سوال کرتا ہوں
کہ یہ ضابطہ صرف قانون تحفظ ناموس رسالت کے لیے ہے؟ کیا آپ کے ملک میں کسی قاتل کے بارے میں گواہیاں دی جاتی ہیں اور عدالت ان کی گواہیوں کو عدالتی معیار پر پورا نہ کرنے کی وجہ سے رد کر دیتی ہے، آپ ان گواہوں کو پھانسی چڑھا دیتے ہیں؟ پھر کیا اس قانون کے ساتھ آپ کو کیا قد ہے؟ اس لیے ایسا امتیاز جو کل اخبار میں چرچا کے سامنے کون سے کہا ہے کہ جس کی گواہی رد ہو جائے اس کو وہی سزا دو، تو یہ بھی ہمیں قبول نہیں ہوگا۔ قانون تحفظ ناموس رسالت کے ساتھ یہ امتیازی سلوک برداشت نہیں ہوگا، اور جو اس طرح کا مشورہ دے رہے ہیں وہ نئی احتجاجی تحریک کی بنیاد پر ان کو ہم متنبع کرتے ہیں، ان کو وارننگ دیتے ہیں۔ اور ایک بات مجھے آج آتے ہوئے کسی نے بتایا کہ سوشل میڈیا پر ہے کہ جو کالے دل والے ہیں، جو کالے والے ہیں وہ بلیک فرائیڈے منا رہے ہیں، جو نورانی دل والے ہیں، جو نورانی روح والے ہیں، وہ نورانی جمعہ مبارک منا رہے ہیں۔ اس لیے مغرب کا کلچر اس سرزمین پر مسلط کرنے کی کوشش نہ کرو، جن کو یہ کلچر عزیز ہے وہی چلے جاؤ۔ یہ ملک نام پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر بنا ہے۔ یہ ملک تب تک قائم رہے گا جب تک یہاں مقام مصطفیٰ کا تحفظ ہوگا۔ اگر اس نام سے وفا نہیں کرو گے تو پھر بقا کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ حق و صداقت کی چٹان منیب الرحمان، منیب الرحمان، حق و صداقت کی چٹان منیب الرحمان، منیب الرحمان۔ دوسرا ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، ختم آخری بات، جن کے پاس دو پاسپورٹ ہیں، جن کی اولادیں ملک سے باہر ہیں، چاہے بیوروکریٹ ہو، چاہے کوئی جج ہو، چاہے کوئی پارلیمنٹرین ہو، چاہے کوئی حاکم ہو، چاہے کوئی جرنلسٹ ہو، یہ ان کا نہیں، یہ ان کا ملک ہے جن کے پاس ایک ہی پاسپورٹ ہے۔ یہ ان کا ملک ہے جن کے پاس ایک ہی شناختی کارڈ ہے۔ یہ ان کا ملک ہے جن جو خود بھی اور جن کی آنے والی نسلیں اسی پاک سرزمین میں دفن ہوں گی انشاءاللہ۔ اس لیے حقیقی وارث پاکستان کے عوام ہیں، اور پھر اہل سنت و جماعت ہیں جنہوں نے تحریک پاکستان میں غیر مشروط حمایت کی۔ کانگریس کے ہم نوا نہیں تھے اور آج بھی ہیں، اس پر قائم ہیں، انشاءاللہ تعالی کل بھی اس پر قائم ہوں گے۔ میں پھر امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی، سبحان اللہ، میں ان سے آج تک بالمشافہ ملاقات نہیں، وہ ایک مفتی صاحب کے جلسے میں اور ایک لاہور میں ختم نبوت کانفرنس میں انہوں نے مجھے بلایا تھا، لیکن وہ بھی سرسری اسٹیج پر ملاقات ہوئی۔ ان کے استاد اور میرے استاد حضرت علامہ مفتی عبدالقیوم ہزارہ اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ اس لحاظ سے مدنی عمر دلی معلوم سے جونیئر ہیں، کیونکہ مفتی صاحب کے شاگرد علامہ حافظ استاد صحیح ہیں اور یہ ان کے شاگرد ہیں، لیکن بڑا وہ ہوتا ہے بڑے کمال کا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔
اسلام آباد میں جو بیٹے ہیں ان کی اور پوری قیادت کی عظیمت و استقامت کو سلام